أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم آئندہ کے لیے جتنی آیات بھی پڑھی جائیں گی ان کا ساتھ ترجمہ بھی عرض کیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو آج سے شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں جو صفات کارسازی کے لائق ہیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جو پالنے والا ہے سب جہانوں کا، الرحمن بے حد مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم والا، مالک یوم الدین مالک ہے روز جزا کا، ایاک نعبد صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اهدنا الصراط المستقیم چلا ہم کو سیدھی راہ پر، سورہ فاتحہ کی ابتدائی 4 آیات کریمہ پچھلے درسوں میں اس پر تھوڑی سی گفتگو ہوئی ہے۔ ہمارے ساتھی پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ عالمین کے بارے میں آپ ذرا کچھ تفصیل سے بیان کریں۔ عالم کہتے ہیں جہان کو، اور عالمین یہ جمع ہے، سب جہان، سارے جہان۔ یہ جہان کون سا ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ انسانوں کا جس طرح ایک جہان ہے، اس طرح جتنی مخلوقیں بھی ہیں اللہ پاک کی مخلوقات، ہر ایک کا ایک جہان ہے۔ بعض مفسرین نے 40,000 جہانوں کا تذکرہ کیا ہے، یعنی اس دنیا میں، اس زمین پر مشرق سے مغرب تک بسنے والے جتنے انسان ہیں یہ ایک جہان ہے۔ اس طرح اللہ کی ان گنت لا تعداد مخلوق ہے۔ اس کے بارے میں بعض نے لکھا ہے کہ 40,000 عالم ہیں، 40,000 جہان ہیں، بعض نے اس سے زیادہ بھی لکھا ہے۔ لیکن بہرحال یہ ذہن نشین فرما لیں کہ جس طرح ہم انسان اس دھرتی پر بسنے والے ایک جہان ہے، ایک عالم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ صرف ہمارا ہی پالنہار نہیں، ہمارا ہی پروردگار نہیں، ہمارا ہی رب نہیں، جتنے بھی عالم ہیں یعنی جتنے بھی جہان ہیں اللہ سب کا رب ہے، سب کا پالنے والا ہے۔ مجھے اس بات سے اچانک ہی ذہن میں بات آ گئی۔ 1966 میں غالباً میں پہلی مرتبہ جب پنجاب میں آیا تو گجرانوالہ شہر میں شیراں باغ کہلاتا ہے، اس کے ساتھ ایک مسجد اب بھی ہے، وہاں ایک مدرسہ تھا، مدرسہ انوار العلوم۔ اس کے اندر میں نے داخلہ لے لیا۔ میں خود تو خیر واقف تھا نہیں، ہمارے بعض بزرگ جو اس وقت بھی لاہور کے اندر مولانا خلیل الرحمان صاحب
دامت برکاتہم ماڈل ٹاؤن کی مسجد کے ایبلا کی مسجد کے خطیب ہیں۔ ان کو لاہور اگرچہ لانے والا میں ہی ہوں، لیکن یہ بعد کی بات ہے۔ پہلے وہ مجھے پنجاب میں لائے، وہ دورہ حدیث کے طالب علم تھے اور میں بالکل ابتدائی طالب علم تھا۔ انہوں نے قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مدرسے میں داخلہ لیا، اور مجھے چونکہ میں ابتدائی طالب علم تھا، میں دورہ حدیث میں کیسے داخلہ لے سکتا تھا؟ قاضی صاحب مرحوم نے بھی فرمایا کہ اس مدرسے میں داخل کر دیں۔ خیر قصہ مختصر، مجھے وہاں داخل کر دیا۔ تو پہلے ہی سال میں نے جو کتابیں پڑھی تھیں ان میں ایک کتاب نفحۃ العرب، یہ ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند میں ایک عالم تھے مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے لکھی تھی۔ یہ کتاب اصل میں طلباء کو پڑھائی جاتی عربی سکھانے کے لیے، تاکہ عربی عبارتیں پڑھ سکیں، عربی کا معنی جان سکیں۔ تو نفحۃ العرب کے اندر ایک قصہ لکھا تھا، واقعات لکھے ہیں مولانا اعزاز علی صاحب رحمہ اللہ نے۔ ایک قصہ یہ لکھا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، التجا کی، یا اللہ تو نے مجھے اتنی بڑی سلطنت کا مالک بنایا ہے جو دنیا میں آج تک کسی کو نصیب نہیں ہوئی، اور واقعتاً نہ اس سے پہلے کسی کو نصیب ہوئی، نہ اس کے بعد آج تک کسی کو نصیب ہوئی۔ تو اس انعام کا شکر ادا کرنے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ تیری مخلوق کی میں دعوت کروں۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں اپنی مخلوق کو، اس کی ضروریات کو میں جانتا ہوں، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ جذبہ تھا، شاید ہمارے لیے اللہ پاک نے ایک سبق، اس واقعے کو سبق بنانا تھا۔ انہوں نے التجا کی تو اللہ کریم نے فرمایا اچھا کریں، آپ تیاری کریں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں کہ صرف انسان ہی ان کے تابع نہیں تھے، جنات بھی تابع تھے۔ آپ کے علم میں ہے، قرآن کریم آگے آئے گا انشاءاللہ۔ دعا کریں کہ اللہ اس سلسلے کو جاری و ساری رکھے، اللہ ہمیں زندگی دے، سلامتی دے، آپ کو بھی سلامتی دے، فرصت فراغت نصیب فرمائے، اور ہم سارے اللہ کی کتاب کو پڑھ سکیں۔ تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے صرف عام پیغمبروں کی طرح نہیں بلکہ بادشاہ پیغمبر بنایا تھا، ان کو بھی اور ان کے والد حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی، اور ان کو بھی کچھ خصوصیات عطا فرمائی تھی۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آتا ہے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، ہم نے ہوائیں بھی ان کے تابع کر دی تھیں، غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، صبح کے وقت بھی ان کے تخت کو ہوائیں اٹھا کر 1 مہینے کی مسافت پہ لے جاتی ہیں، اور شام کے وقت بھی 1 مہینے کی مسافت پہ لے جاتی ہیں۔ یہ ہوائیں بھی تابع تھیں، چرند پرند ان کے تابع تھے، انسان ان کے تابع تھے، تو جنات بھی ان کے تابع تھے۔ یعنی صرف اللہ نے نبوت سے ہی نوازا، اتنے انعامات پروردگار نے ان کو دیے تھے، اور اتنی بڑی سلطنت، رب حب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، میرے اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما کہ میرے بعد کسی اور کو نصیب نہ ہو سکے، اور کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ تو اتنی بڑی نعمتیں جو پروردگار عالم نے ان کو دی، تو اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ان کے دل میں ایک بڑے زبردست داعیہ پیدا ہوئی، امنگ پیدا ہوئی کہ یا اللہ میں آپ تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، مجھے اتنے اللہ نے وسائل دیے ہیں، جنات میرے تابع ہیں، انسان میرے تابع ہیں۔ اللہ نے فرمایا کریں، پھر تیاری کریں۔ مہینوں کی مسافت پر غذائی اجناس تیار کر دی گئیں، مہینے لگ گئے، اور اتنا لمبا چوڑا ان کا دسترخوان بچھایا جس کو ہم نہیں جان سکتے۔ اب سلیمان علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں التجا کی کہ یا اللہ اپنی مخلوق کو حکم دے، میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے ان کو اطلاع دینے کا، آپ اطلاع دیں، حکم دیں، تاکہ وہ آئیں کہ سلیمان پیغمبر نے تمہاری دعوت کی ہے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قریب ہی سمندر جو بھی تھا، جہاں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا اس وقت قیام تھا، قریب ہی ایک سمندر سے، یہ ایک عبرت ہے ہمارے لیے، اللہ نے ایک مچھلی کا حکم دیا کہ میرے پیغمبر سلیمان نے تمہاری دعوت کی ہے، جائیں۔ اور مچھلی آئی، کتنی بڑی مچھلی تھی اس کا تفصیل کوئی بھی نہیں، اور جو کچھ مہینوں کے حساب سے انہوں نے تیار کیا تھا، ایک لقمہ کر دیا اس کو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے بارگاہ میں جھک گئے، یا اللہ
لیکن حیرت بڑی ہوئی کہ میں نے تو لاکھوں کروڑوں انسانوں کے لیے یہ کچھ بنایا تھا، یہ ایک مچھلی جو چند لمحوں کے ہڑپ کر کے اور ساتھ چکن لگی، پیٹ نہیں بھرا اور چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس وقت فرمایا کہ اتنا کچھ کھا کے اب اور مانگ رہی ہے، تو مچھلی کو اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی کہ مہمان کو گھر میں بلا کر پھر یوں جواب نہیں دیا کرتے۔ سلیمان علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر کے، یا اللہ تو جانتا اپنی مخلوق کو اور ان کی ضرورتوں کو تو پوری کرنے والا۔ دیکھیے میں اور آپ اس خوشی میں رہتے ہیں، ہزاروں لاکھوں انسان ہم نے دیکھے ہیں اور دیکھتے ہیں، پھریں گے تو اور دیکھیں گے، لیکن سمندر اس زمین سے خشکی کے حساب سے سمندر زیادہ ہیں، آپ جانتے ہیں کتنی مخلوق ہے وہاں، کچھ اندازہ نہیں کر سکتے، کچھ اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ کس نے ان کو پیدا کیا ہے اور کس نے ان کی ضرورتیں جو ہیں سمجھی ہیں اور ان کو پوری کر رہا ہے۔ دیکھیں دنیا کے انسانوں کے ساتھ ان کے ضروریات وابستہ ہیں، لیکن ان کی تو کوئی دکان بھی نہیں، ان کا پلازہ بھی کوئی نہیں، دنیاوی لحاظ سے ان کی کوئی سلطنت بھی نہیں، لیکن خدا ان کو پال رہا ہے۔ رب اس کو کہتے ہیں جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ سمندری مخلوق میں سے بھی ایک، یوں سمجھے کہ ساری کو ایک جہان کہہ لیجئے، جس طرح انسان ایک جہان ہے، سمندر کے اندر بسنے والے بھی ایک جہان ہیں، فضاؤں میں اڑنے والے جو ہیں کتنے ہیں، میں نے اور آپ شمار نہیں کیا، نہ کوئی کر سکتا ہے، جن کا بھی ایک جہان ہے، خدا ان کو پال رہا ہے۔ ان کے گھر بھی نہیں۔ کبھی کبھی میں یہ پڑوس میں جناب باغ، اس کے لیے صبح کو جایا کرتا تھا، اب تو میری گھٹنوں کی تکلیف سبب سے رہ گیا، تو صبح سویرے جب درختوں کے پاس سے گزرتا تو طرح طرح کی آوازیں، اس وقت میں سوچتا رہتا، یا اللہ یہ تیری مخلوق ہے اور تو نے ان کو پیدا کیا ہے، کہاں یہ بسیرا کر رہے ہیں، کہاں انہوں نے اپنے گھر بنائے ہیں، یہ تو ہی جانتا ہے، کہاں سے یہ کھائے، صبح کے وقت کھاتے ہیں، کہاں دوپہر کو کھاتے ہیں، کہاں سے شام کو کھاتے ہیں، تو ہی جانتا ہے۔ تو رب اس کو کہتے ہیں جو سارے جہانوں کو پالنے والا، صرف ایک نہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے اس سے پہلے بھی شاید میں نے ذکر کیا ہے، ہم یوں ہی زمین سے نہیں اگ گئے، ہماری مائیں ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، ایک خاندان ہے، اور خداوند قدوس نے اپنے ضابطے اور قانون کے مطابق ہر انسان کو ایک ماں سے پیدا کیا۔ اس بات کو آپ سمجھتے ہیں؟ رحم مادر کے اندر ایک عرصے تک پانی کا وہ مادہ جو باپ کی پشت سے نکلا ہے، اس کے رحم میں پہنچ گیا۔ خدا نے اپنی قدرت کی مشینری پر اس کو ڈال کر اس کا تحفظ کیا۔ اس کو ضائع بھی کر سکتے تھے۔ بے شمار شادی شدہ جوڑے ہیں، برس گزر جاتے ہیں، ان کی اولاد نہیں ہوتی، کیونکہ قانونی خداوندی میں ان کے لیے اولاد مقدر نہیں ہوتی، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی اولاد ہو جاتی ہے۔ یہ میں اور آپ نہیں جان سکتے، بس اتنے کہہ سکتے ہیں خدا ہی جانتا ہے۔ شیخ سعدی ایک بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں ایران میں، ان کا ایک شعر ہے فارسی زبان کا، آپ حضرات نے جو فارسی سیکھی ہے تو یقین اس کو کہتے ہیں کہ ز ابرف گند ابرف گند قطرہ سوئے یم، اللہ وہ ہے جو بادل سے ایک قطرہ سمندر میں پھینکتا ہے۔ ز صلب آورد نطفہ در شکم، باپ کی پیٹھ سے نطفہ ماں کی رحم کے اندر پہنچاتا ہے۔ ازاں قطرہ لولو لالا کند، وہ جو سمندر میں پھینکتا ہے اس سے وہ سیب کے منہ میں ہوتا ہے، پھر موتی نکلتا ہے، ہوتا وہ پانی ہی ہے۔ وزی صورت سرو بالا کند، اور یہ باپ کی پیٹھ سے جو قطرہ نکلتا ہے، خوبصورت ایک نوجوان دنیا میں آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر کہتے ہیں کہ کر دست بر آب صورت گری، سارے اشعار نہیں پڑھتا میں، کہتے یہ تو بتاؤ پانی کا پیالہ لے کر بھر کر
اس پر نقش نگار برش پینسل لے کر نقش بناؤ، بنا سکو گے؟ عمریں گزر سکیں گی لیکن ایک نقش نہیں بنے گا۔ وہ خدا بندی کو اس پانی کے قطرے کے اندر کیا سے کیا بنا رہا ہے۔ اللہ اکبر! کس پہلو سے خدا بندی اس کی قدرت کو اندازہ کریں گے آپ؟ نہیں کر سکتے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقولہ ہم تک پہنچا ہے، کہتے ہیں کہ البحث عن کنہ الذات اشراکو، رب العالمین کی ذات کے بارے میں بحث کرنا کہ اللہ کیسے ہیں، کیسے ہوں گے، کیسے، کہتے ہیں یہ شرک ہے۔ والعجز عن درک ذات ادراکو، اور ہتھیار پھینک دینا اور ہار مان لینا کہ بس اتنا جانتا کہ اللہ ہے، از خود ہے، اس کو لانے والا، وجود دینے والا کوئی بھی نہیں۔ کہتے ہیں یہی ادراکی، اصل میں علم یہی ہے۔ اے برطرز خیال و قیاس و گمان و وہم، اے برطرز خیال و قیاس و گمان و وہم، اے اللہ جو بلند و بالا ہے ہمارے خیالات کی پرواز سے بھی، قیاس اور اندازہ سے بھی، گمان سے بھی، اوہام سے بھی برتر و بالا ہے۔ وظہر چے گفت اند شنیدیم خواندہ ایم، تیری بات ذات کے بارے میں جو کچھ کہا ہے ہم نے سنا ہے اور پڑھا ہے۔ دفتر تمام گشت بپایا رسید عمر، تیری صفات اور قدرتیں لکھ لکھ کر دفتر ختم ہو گئے۔ بپایا رسید عمر انسانوں کی ختم ہو گئیں۔ ما ہم چنان در اول وصفے تو ماندائم، ہم تو ابھی تیرے اوصاف کے دیباچے کو بھی نہیں دے پہنچ سکے۔ ایک مقام میں آتا ہے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو بھی قرآن کا ذوق نصیب فرمائے، قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، آپ کو قرآن سے جڑنے کی توفیق دے، مجھے بھی اللہ پاک اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق دے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ صحت دے، فرصت و فراغت دے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، اللہ فرماتے ہیں زمین کے دامن میں اگنے والے سارے درخت ان کی کلمیں بن جائیں۔ ہے کچھ انداز کہ کتنی کلمیں بنیں گی؟ ارب ہا سے بھی زیادہ ہوں گی، ارب ہا کھرب ہا سے بھی زیادہ ہوں گی۔ زمین میں دامن میں کتنے درخت ہیں، اللہ اکبر۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ، یہ اللہ فرما رہے ہیں، مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، ان درختوں کے کلمے بن جائیں، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ، اور سمندروں کی سیاہی بنا دی جائیں، مِنْ بَعْدِ سَبْعَةِ أَبْحُرٍ، اس کے بعد 7 اور سمندر بھی لا دیے جائیں، ان کو بھی سیاہی بنا لی جائے، اور ان کلموں سے اللہ کی صفات لکھی جائیں۔ مَا نَفِدَتْ کَلِمَاتُ اللَّهِ، کلمے لکھنے والے مر جائیں گے، کلمے گھس کر ختم ہو جائیں گے، سمندر خشک ہو جائیں گے، اللہ کی صفات کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو رب وہ ہے، رب وہ ہے، اس کی ربوبیت کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ ایک اور نقطہ ایک ذہن سے، ہمارے ہاتھ میں جو لقمہ آتا ہے، پھر مجھے سعدی کا شعر یاد آیا، ابر و بادو ماہ خورشید و فلک درکارن، ابر و بادو ماہ خورشید و فلک درکارن، یہ بادل، یہ ہوائیں، یہ سورج، یہ چاند، یہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے؟ تو روٹ کے لقمہ اٹھا کے منہ میں ڈال دیتا ہے، یہ کہاں سے آیا؟ ایک روٹی کا لقمہ، اس کے ساتھ کتنی طاقتیں، کتنی محنتیں اس کے ساتھ ہیں۔ یہ یکا یک تو نہیں ہمارے ہاتھ میں آ جاتا، کتنے کسان اس کے لیے محنتیں کرتے رہے، کتنی زمینوں میں اس پہ ہل چلائے گئے، ٹریکٹر چلائے گئے اور بیج بوئے گئے، پھر اس کے لیے کتنی محنت کی گئی، کتنے پانی دیے گئے، اور اس کے بعد وہ تیار ہوگی فصلیں، پھر ان کو کاٹنے میں کتنی محنت صرف ہوئی، پھر تیار کرنے کے بعد پھر بازار میں آیا، بازار سے خریدار نے خریدا، گھر میں آیا، آٹا گوندا، پھر لقمہ بنا اس کا۔ تاتو نانے بکفاریو و غفرت نہ خوری، ہاتھ کے اندر روٹی جب کھا رہا تو غفلت کرنا تک، کہتے ہیں کہ ہما ازبار تو سرگشتہ و فرما بردار، کائنات کا سارا نظام تیری سرگشتہ اور فرما بردار رہا ہے، شرط انصاف نہ باشد کہ اللہ بزرگ فرماتا ہے کہ انصاف کی شرط نہیں تو اللہ کے حکم برداری نہ کریں، ساری کائنات تیری خدمت میں لگی ہے اور تو خالق کائنات نے تیرے لیے اتنا کچھ بنایا اور تو بالکل اس سے غافل ہو کھاتا ہے۔ تو
پروفیسر صاحب نے اس پر بات کی تو تھوڑی سی تفصیل ہوگی. رب اسی کو کہتے ہیں. دیکھیے اس کی قدرت کی مشینری پر جب وہ پانی کا قطرہ پڑا باپ کے پیٹھ سے نکل کر رحم مادر میں پہنچ کر، نہ ماں کو پتا تھا کہ ضائع ہو گیا، باپ کو پتہ نہیں تھا ضائع ہو گیا کہ محفوظ رہا. پھر اس نے محفوظ رکھا. کتنے عرصے تک محفوظ رکھا ہم نہیں جانتے. ایک عرصے تک اس نے اپنی قدرت سامنے کر صرف پانی کی شکل میں رکھا. پھر اس کو خون بنایا. کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا، خاندان کو پتہ نہیں، باپ کو پتہ نہیں، ماں کو پتہ نہیں، کسی کو پتہ نہیں. پھر اس کے بعد ایک عرصے کے بعد اس کو گوشت کا لوتھڑا بنایا، اس خون سے گوشت بنایا. پھر اس میں ہڈیاں پیدا کی، پھر اس پر انسانی شکل پیدا کی. ایک عرصے تک اس کو رکھا. جب اس میں زندگی ڈالی گئی پھر اس بچے کو اندر ہی غذا کی ضرورت پڑ گئی. پھر غذا کا انتظام بھی اس نے اندر ہی کیا. اس کی قدرت کو سمجھ سکتا ہے؟ سبحان اللہ. وہی خون جو ماں کے جسم سے ہر مہینے 10-12 دن نکلتا تھا، اس اللہ نے حمل کے ایام میں اس کو اندر ہی روک دیا. علم الہی میں تھا کہ اس ننھی سی جان کی اس سے تربیت کرنی میں، وہ ننھی سی جان اس سے تربیت ہو رہی. وہ چیز جس کو اللہ نے فرمایا یہ تو زہر ہے. یسألونک عن المحیض آگے آئے گا اگلی صورت کے اندر. حیض کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ تو ایک زہر ہے، وہ اذیت ہے. ان ایام کے اندر عورتوں کے قریب نہ جایا کرو. لیکن خدا کی شان دیکھیے کہ وہی اذیت والی چیز جس کو اللہ نے خود فرما دیا، اس کے ذریعے سے اس ننھی سی جان جو روٹی کا لقمہ اس میں منہ میں ٹھونسیں گے تو مر جائے گا، لیکن اس کے ذریعے سے خدا بندے اس کی تربیت کر رہے ہیں. کتنا عرصہ تربیت کیا ہم نہیں جانتے. پھر جب وہ بچہ دنیا میں آتا ہے تو دنیا کی ہوا لگنے کے ساتھ ہی ڈاکٹر یا دایا اس کی وہ ناف کی نالی، اور وہ غذا جاتی بھی ناف کی نالی کے ذریعے سے، منہ بند ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد کچھ چرس پینا شروع کر دیتے ہیں، کچھ شراب پینا شروع کر دیتے ہیں. اس منہ سے جس کو خدا نے اس کی بے بسی کے عالم کے اندر محفوظ رکھا، جب اختیار آ گیا تو پھر اس کے بعد شراب پینا شروع کر دیا، چرس پینا شروع کر دیا، نسوار کھانا شروع کر دی، چلم پینے شروع کر دیا. اور اللہ جانے کیا کیا کر رہا ہے. اس منہ کو خدا نے پاک رکھا ہے کہ یہ اس منہ کے اللہ کے حمد و ثنا کرے گا، اللہ کا ذکر اذکار کرے گا. یہ بہت بڑی ناانصافی ہے، خداوند قدوس کی ناشکری ہے میرے دوستو. جس خدا نے وہاں جب ہم بے بس تھے، بول نہیں سکتے تھے، ہل نہیں سکتے تھے، وہاں ہمارے منہ کو محفوظ رکھا اور غذا کا نظام ناف کے نالی کے ذریعے کرایا. اور دنیا میں آنے کے بعد با اختیار ہونے کے بعد جب ہلنے چلنے لگ گئے، ہم کمانے لگ گئے، تو پھر اپنے انہی ہاتھوں کے ذریعے اس منہ کو ہم ناپاک کر رہے ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اما انسانیت کو خدا بندے کو سمجھ اور فہم عطا فرمائے. تو رب اس کو کہتے ہیں جو ہر اپنی مخلوق کی مصلحتوں کو سامنے رکھ کر حد بتدریج حد کمال تک پہنچائے، اس کو رب کہتے ہیں. پرورش کرتے کرتے بتدریج. دیکھیے بچے کی تجربے کہتے ہیں، سب سے پہلے ماں کے چھاتی سے لگا تو 1-2 قطرے اس نے پیا، یہ تربیت ہو رہی ہے. پھر 1 دن 2 دن کے بعد ذرا اور زیادہ قطرے اس کے پیٹ میں چلے گئے ہوں گے، مہینے کے بعد اور زیادہ چلے گئے ہوں گے. سال کے بعد ماں کوشش کرتی ہے کچھ نرم سی غذا اس کے منہ میں ڈالتی. یہ تربیت ہو رہی ہے، لیکن یہ تربیت کا نظام رب العالمین کا ہے، انسان کا نہیں. کہ اس چیز کو، اس روٹی کی غذا کو خدا چاہے تو اس کے لیے ہلاکت کا سامان بنا سکتا ہے، لیکن نہیں بنایا. پھر ایک ایسا آتا ہے کہ جب وہ 18-20 سال کا جوان بنتا ہے تو پھر کئی روٹیاں ہڑپ کر جاتا ہے. یہ سب غذا ہے اور یہ سب تربیت کا نظام ہے. کہاں وہ بچہ ننھی منی سے جان بول نہیں سکتا تھا، اپنی فریاد نہیں کر سکتا تھا، آج وہ اتنا بڑا ہو گیا، وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے. یہ سب اللہ کا، اس کی ربوبیت کا نظام ہے. رب اس کو کہتے ہیں. اور رب بھی پھر عالمین کا، سارے جہانوں کا رب ہے، جس کو میں اور آپ نہیں جانتے. ہم ایک جہان میں بستے ہیں دنیا والے. خدا بندے کچھ کا اللہ کتنے ہی جہان ہیں. سمندر والوں کا ایک جہان ہے، درندوں کا ایک جہان ہے، پرندوں کا ایک جہان ہے، ملائکہ کرام کا ایک جہان ہے، آسمان کے اوپر جو بسنے والی مخلوق ہے اس کا ایک جہان ہے. پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں. یہ تو قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے. فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، اللہ نے 7 آسمان برابر کر دیے. ان پر کوئی مخلوق ہے تو صحیح. کیا پتا کہ اس آسمان، اس زمین پر جس میں ہم بس رہے ہیں، اس آسمان جس کے نیچے ہم رہ رہے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ وہاں مخلوق ہو. تو رب وہ ہے
جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ بڑا رحمان ہے۔ رحمان اس کو کہتے ہیں کہ جس کی رحمت عام ہو، جیسے اس دن میں نے اشارہ کیا تھا، اس دنیا کے اندر خدا کی مہربانی عام ہے، کافر بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، مومن بھی اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، سارے کے سارے برابر کھا پی رہے ہیں، اللہ روکتا نہیں کسی کی روٹی، حتیٰ کہ خدا کے جو منکر ہے اللہ اس کی روٹی بھی نہیں روکتے۔ روس کے دہری ہے، یہ دنیا میں جتنے بھی خدا کے منکر ہیں خدا ان کو بھی کھلا رہا ہے اور پلا رہا ہے۔ اور الرحیم یہ مبالغہ کسی کا رحم کرنے والا، لیکن اس سے مراد صرف قیامت کے دن صرف اہل ایمان کو اللہ کی مہربانی سے فائدہ ہوگا، کفار کو نہیں ہوگا، کفار اس سے محروم رہیں گے۔ دوسری بات یہ کہ رحمان صرف ذات باری ہی کے لیے بولا جاتا ہے، کسی اور کے لیے نہیں، اس لیے کسی کا نام عبد الرحمن اس کو رحمان نہ کہیں۔ رحیم کا اطلاق مخلوق پر بھی ہوتا ہے، بالمومنین رؤوف الرحیم۔ رحیم کا اطلاق مخلوق پر ہوتا ہے کسی خاص نسبت کی بنا پر، لیکن رحمان اللہ کے سوا کسی اور پر اطلاق نہیں ہوتا۔ جس طرح اللہ کا ذاتی نام کسی اور کے لیے نہیں ہوتا، نہیں بولا جاتا، اس طرح رحمان بھی کسی اور کے لیے نہیں بولا جاتا۔ ہمارے معاشرے کے اندر اتنی جہالت ہے، لوگ نام رکھ لیتے ہیں۔ عبد الرزاق نام رکھا ہے ماں باپ نے، اس کو رزاق رزاق کہیں گے۔ عبد القدیر نام رکھ لے، اس کو قدیر قدیر کہیں گے۔ استغفر اللہ العظیم۔ عبد القادر کو قادر کہیں گے۔ اس واسطے میں یہ ذکر کر رہا ہوں کہ آپ حضرات اپنے اپنے حلقوں کے اندر، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے محلے داروں میں، واقف کاروں کے اندر ایک خیر کی مہم چلائیں۔ جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ نام غلط ہے، فوری طور پر کہتے ہیں گناہ گار ہو رہے تم میری مانو یا نہ مانو، تم گناہ گار ہو، تمہیں نشاندہی کر رہے ہیں۔ میرا چھوٹا بھائی انگلینڈ میں ہوتا ہے، حافظ ہے، قاری عبد القیوم، بڑا خوبصورت قرآن پڑھتا ہے، آپ دفعہ یہاں سے نماز پڑھائی۔ تو ہاں علاقے کے اندر جو ایک جہالت پھیلی ہوئی تھی، میں ایک دفعہ گیا ہمارے گھر کے اندر، اس کو قیوم قیوم کہیں۔ میں نے کہا یہ قیوم نہیں، یہ عبد القیوم ہے۔ قیوم اللہ تعالیٰ کا ذات نام ہے، یہ قیوم کا بندہ ہے، قیوم نہیں ہے۔ الحمدللہ العظیم، بس وہ ایک تنبیہ جو تھی کافی ہو گئی، اس کے بعد آج تک بھول کر بھی کوئی شخص اس کو قیوم نہیں کہتا، سب عبد القیوم کہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اپنے حلقوں میں یا اپنے گھروں میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جہالت اکثر عورتوں سے زیادہ، خدا صاحب کو ہدایت نصیب فرمائے، ایک تو نام غلط رکھے جاتے ہیں، ایسے نام رکھے جاتے ہیں کہ خدا کی پناہ، خدا کی پناہ، مسلمان کے لانے والا ہے اور نام رہے ہندوؤں کے ڈراموں سے، سکھوں سے، یہود و نصارہ سے۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ ہم جس نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں اس نے ناموں کے سلسلے میں کوئی ہدایت نصیب فرمائی۔ ایک بات یاد رکھیں، ہماری حدیث کی کتابوں کے اندر باقاعدہ محدثین نے ایسے ابواب لکھے ہیں، اس کو کتاب الاسامی کہتے ہیں، اسماء کی جمع اسامی ہے۔ ناموں کے سلسلے میں حضور کی ہدایات ہیں، اور غلط ناموں کو رسول اللہ نے تبدیل فرمایا ہے۔ جس ناموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز نہیں سمجھا، اس کو تبدیل فرمایا۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام برہ تھا، حضور ان کو پسند نہیں، اب تبدیل کر دیا۔ اس طرح حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کا نام بھی برہ تھا، شاید اس معاشرے کے اندر ایسا نام رکھنے کے رواج، ان کو تبدیل کر کے رسول اللہ نے میمونہ رکھا۔ حضرت زینب بنت جاش کا نام بھی برہ تھا، ان کو بھی رسول اللہ نے تبدیل فرمایا۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ تشریف لے گئے کسی جگہ، تو دیکھا ایک لق و دق صحرا ہے، وہاں مٹی ہی مٹی ہے، گھاس کا نام و نشان نہیں۔ پوچھا کہ اس جگہ کیا نام ہے؟ کہنے لگے کہ اس کو کہتے ہیں عقر، عین قاف نقطے والا اور راہ۔ عقر کا معنی ہوتا ہے عربی لغت کے اعتبار سے بانجھ، جہاں کچھ نہ پیدا ہو۔ اس نام کی نحوست کی بنا پر وہاں واقعی طرح سبزہ بھی نہیں پیدا ہو رہا تھا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا نام خضر رکھ دیا جائے۔ خضر سبزہ، خدا کی شان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زبان وارث سے نکلنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سبزہ ہی سبزہ پیدا کر دیا۔ تو یہ تو ایک مختصر سا میں نے بات کی۔ ناموں کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شدت سے تاکید فرمائی کہ نام صحیح رکھے جائیں۔ اچھے ناموں کے اچھے اثرات ہوتے ہیں، برے ناموں کے برے اثرات ہوتے ہیں، یہ یاد رکھیں۔ یہاں کئی دفعہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں میری بچی پیدا ہوئی ہے جی، کوئی نام تو بتا دیں۔ ذرا میں تو مسجد کا درویش ہوں، میں نے کون سا نام بتاتا ہے، میں ڈرامے تو دیکھتا نہیں، مجھے سخت نفرت ان چیزوں سے۔ تو میں نے کہا یار مجھ سے پوچھتے ہو تو میں تو آپ کو اسلامی نام بتاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات، آپ کی صاحبزادیوں کے نام، بڑی صاحبزادی کا نام سیدہ زینب تھا،
دوسری کا نام سیدہ رقیہ تھا، رقیۃ الزہرا، یہ بھی یاد رکھیں۔ یہ زہرا کا جو لفظ ہے، یار لوگوں نے فاطمہ الزہرا بنا دیا، یہ رقیۃ الزہرا تھے۔ آپ حیران ہوں گے، حیران نہ ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب صاحبزادیوں میں سے سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت حضرت رقیہ تھیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور کس کی بیوی تھی وہ؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا نکاح ہو گیا، یہ بات ذرا سن لیں، قرآن کی برکت سے یہ ساری چیزیں مل رہی ہیں، تو حضرت عثمان بھی بڑے حسین اور خوبصورت جوان تھے، گھنگریالے بالوں والے، بہت خوبصورت۔ ان کا حسن جو ہے عرب دنیا کے اندر بڑا ضرب المثل تھا۔ تو سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زوجیت میں گئیں تو کیا کہنے۔ عرب دنیا میں ایک محاورہ بن گیا، احسن الزوجین رآہما انسان، احسن الزوجین رآہما انسان رقیۃ وزوجہا عثمان۔ خوبصورت جوڑا جو دنیا میں کسی انسان نے دیکھا ہے وہ رقیہ ہیں اور ان کے شوہر عثمان ہیں۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید جو رسول اللہ کے غلام تھے ان کو کچھ کھانے کی چیز کسی برتن میں دے کر بھیجا کہ عثمان کے گھر دے آئیں۔ تو حضرت زید گئے تو گھر کے اندر اور بچے نہیں تھے، اولاد نہیں تھی، سیدہ رقیہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم دونوں بیٹھے تھے کسی چارپائی پر یا جو بھی چیز تھی، باتیں کر رہے تھے۔ تو حضرت زید جب پہنچے تو انہوں نے دیکھا تو یہ کھڑے ہو گئے، وہ اپنی گفتگو میں مصروف تھے، ان کو نہ پتہ چلا کہ کون آیا، تو وہ رک گئے، تھوڑی دیر رکے اور دیکھتے رہے، پھر وہ کھانے کی چیز دیکھ کر واپس چلے گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ دے آئے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں دے آیا۔ تو حضور نے یہ پوچھ رہا کہ کیا دیکھا وہاں؟ سبحان اللہ۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ میں نے زندگی میں اتنا خوبصورت جوڑا کوئی نہیں دیکھا۔ یہاں ایک اور بات بھی ذکر کر دوں، خدا کرے کہ یاد رہ جائے۔ آپ کے علم میں ہے کہ شروع میں مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا مشرکین مکہ نے، اور حبشہ کی طرف لوگوں نے ہجرت کی تھی۔ بہت سارے صحابہ کرام نے ہجرت کی تھی اپنی بیویوں سمیت، ان میں سے حضرت عثمان بھی تھے جنہوں نے حضرت رقیہ سمیت ہجرت کی تھی حبشہ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب ہجرت کر کے گئے یہ مسافر لوگ تو وہاں ان کے مکان تو تھے نہیں، اس زمانے آج کے زمانے میں زیادہ زیادہ خیمے ہوں گے۔ تو حبشہ کے لوگ کالے تھے اور سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی حسینہ تو ان کے تصور میں کوئی نہیں تھی۔ جس وقت یہ وہاں پہنچے اور جس جگہ بھی ان کا پڑاؤ تھا ٹھہرا، تو حبشہ کے کچھ لڑکے نوجوان وہ منڈلاتے لگے ارد گرد، یا اللہ اتنے خوبصورت لڑکی، خدا جانے کیا کیا کہتے ہوں گے۔ یہ پیغمبر ذاتی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شرم و حیا کا پیکر تھی۔ یہ ان کی ان حرکتوں سے، ان کا منڈلانے سے، چکر لگانے سے یہ کچھ پریشان ہو گئیں، اتنے پریشان ہوئی کہ بے اختیار ان کی زبان سے بدوائے جملے نکلے کہ یا اللہ ان کے شر سے مجھے محفوظ فرما۔ اور کیا کر سکتی تھی وہاں؟ اپنا گھر تو تھا نہیں، آپ کے اپنے والد گرامی تو وہاں ساتھ نہیں تھے، ہو سکتا ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت پاس نہ ہو، تو انہوں نے ایسا کہ یا اللہ ان کے شر سے مجھے محفوظ فرما۔ اللہ اکبر، اس قدر مقبول دعا تھی کہ کچھ ہی دنوں کے بعد وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے، سارے کے سارے ہلاک۔ یہ عرب دنیا کے علماء نے جو کتابیں لکھی عربی زبان کے اندر، میں ان میں سے ایک بات کر رہا ہوں، یہ اپنی طرف سے گھڑ کر نہیں کچھ کہہ رہا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی کا کیا نام تھا؟ سیدہ رقیۃ الزہرا، اور تیسری صاحبزادی اس میں فرق ہے کہ سیدہ فاطمہ بڑی تھیں یا سیدہ ام کلثوم، جو بھی تھی، تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسری صاحبزادی اور سیدہ ام کلثوم چوتھی صاحبزادی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں، صاحبزادے بھی خیر ہیں، تو نامی اس میں گرامی سن کر اپنے انگوٹھا تو چوم لیتے ہیں۔ ٹائم بتا دینا مجھے، ہو گیا بہت وقت۔
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجیحات کو اور آپ کی پسند کو پسند نہیں کرتے کہ حضور نے کن ناموں کو پسند کیا۔ آپ کی ازواج مطہرات آپ کے معلوم ہے، سب سے پہلی تھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری تھی سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسری سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پانچویں تھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب بنت جاش، زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زینب بنت جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت میمونہ، 13 ازواج مطہرات تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار کا دعویٰ کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ناموں پر اپنی بچیوں کے نام کیوں نہیں رکھتے؟ لیکن ایک بات یاد رکھیں، ازواج مطہرات بڑا مقام ہے، ہماری مائیں ان کی جوتیوں پر قربان، لیکن قرآن کریم سے ایک خاتون کا نام آتا ہے قرآن میں، اور وہ ہیں سیدہ مریم، سیدہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، یا اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، خدا کے فرشتوں نے آ کر یہ پیغام دیا، اے مریم اللہ نے آپ کو چن لیا ہے اور اللہ نے آپ کو پاک بنایا ہے، واصطفاک علی نساء العالمین، اور ساری دنیا کی عورتوں پر اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ تو سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری اپنی تحقیق کے مطابق تمام خواتین میں سر فہرست ہیں۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، قرآن میں آتا ہے نبی کی بیویاں دنیا کی عام عورتوں کی طرح تو تمہارا بڑا مقام ہے۔ تو خواتین گھروں کے اندر اکثر اس طرح کے فیصلے کرتی ہیں اور مرد اس وقت مرد بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، اپنا کچھ فیصلہ سنائیں۔ اگر پڑھی لکھی خاتون ہے تو ظاہر قسمت، پڑھی لکھی خاتون ہے ظاہر قسمت، یہ تو بڑا اللہ کا انعام ہے۔ میرا یہ بیٹا جب جس نے نماز پڑھائی ہے، اس کا نام محمد ہے، اس کی ولادت سے کچھ چند دن پہلے، چند گھنٹے پہلے ایسے میری زبان سے نکلا، میں نے کہا اگر اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا تو کیا آپ سوچ رہی ہیں؟ اس نے فٹ کہا میں نے پہلے نام تجویز کر لیا، کون سا محمد؟ میں نے کہا فیصلہ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناموں کے سلسلے میں فرمایا کہ یا تو نام ہو اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام کے ساتھ صفاتی نام، مثلا کسی کا نام عبد القیوم ہے تو قیوم اللہ تعالیٰ کا نام ہے لیکن عبد لگائیں ساتھ، کسی کے ساتھ عبد الرحمن لگائیں، عبد الرحیم لگائیں، عبد الرزاق لگائیں، عبد الرؤوف لگائیں۔ ناموں کے سلسلے میں سب سے پہلے درجے کا نام ہے عبداللہ، پھر عبد الرحمن ہے، پھر سارے کے سارے جو نام بھی اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کے ساتھ عبد لگا کر۔ دوسرے نمبر پر انبیاء کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناموں سے پسندیدہ نام انبیاء کا نام ہے، اور انبیاء میں آپ جانتے ہیں کہ سب سے اوپر ذات کس کی ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے ایک عزیز ہیں، ان کے ہاں ایک بچہ اللہ تعالیٰ نے دیا، تو مجھ سے پوچھا، میں نے کہا محمد نام رکھیں، تو بچہ بیمار تو ہو جاتے ہیں، وہ ڈاکٹر صاحب کو ان کے پاس گئے، بچے کا نام لکھوائیں گے، انہوں نے کہا محمد، کہتے توبہ 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 توبہ۔ وہ حیران ہو گئے، یہ توبہ توبہ کیا ہے؟ کہتا یہ اتنا بڑی گستاخی کر لی آپ نے۔ اس خاتون نے کہا میں نے تم سے مسئلہ سیکھنے نہیں آئی، ڈاکٹر بچے کا نسخہ لکھوانے، تو مجھے پتا ہے کہ سچ کیا اور سچ۔ خیر اس نے چاروں ناچار لکھا۔ تو جو پڑھے لکھے لوگ ڈاکٹر کہلانے والے وہ اتنے جاہل ہیں، تو عوام الناس پر ہم کیا گلہ کریں گے؟ یہ گستاخی نہیں میں، یہ میرے دوستو، نبی کا نام اپنے بچے کا نام رکھنا گستاخی نہیں ہے۔ ہمیں ماضی کے اندر ایسے نام ملتے ہیں، چار پشتیں، محمد بن محمد بن محمد بن محمد،
پوتے کا نام محمد ہے، باپ کا نام محمد ہے، دادا کا نام محمد ہے، پردادا کا نام محمد ہے۔ ہمارے جو محدثین ہیں، مثلا امام بخاری جو ہے، ان کا نام محمد ہے، محمد بن اسماعیل، ان کے والد کا نام اسماعیل ہے، ان کا نام محمد ہے۔ بخارا تو کہ علاقہ ہے تو کیوں بخاری بخاری لوگ کہہ دیتے ہیں، لیکن نام تو بخاری نہیں، نام تو محمد ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے چھوٹے شاگرد قاضی ابو یوسف تھے، چھوٹے شاگرد محمد بن حسن شیبانی، محمد نام تھا ان کا، نہایت حسین اور خوبصورت تھے، اتنا حسن تھا ان کا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے جب تک ان کی داڑھی نہیں آئی اپنے سامنے نہیں بیٹھنے دیا، فرمایا کنارے پر بیٹھو، پیچھے بیٹھو۔ امام صاحب کا تقویٰ تھا بہت بڑا، جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ امام ابو حنیفہ وہ انسان ہے جس کو بہتے پانی میں، غسل کے پانی کے اندر لوگوں کی برائیاں نظر آتی تھیں۔ ایک دفعہ کسی مسجد کے اندر گئے تو کوئی نوجوان اندر غسل خانے کے اندر غسل کر رہا تھا، پانی کی نالی کے اندر جا رہا تھا، امام صاحب کی نظر اس نالی پر پڑی تو زبان سے نکل گیا، افسوس کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جن کی زنا ان کے غسل کے پانی کے اندر بہتا نظر آتا ہے۔ یہ اتنے تقوی والے لوگ تھے، آج اگر ان کے نام صدیوں کے بعد زندہ ہیں میرے دوستوں تو خدا کے ساتھ ان کا رب، خدا سے دعا کیا کریں یا اللہ ہمیں اپنی رحمت سے ساری برائیاں جو ہیں، جو تجھے برائیاں نظر آتی ہیں وہ سب ہم سے نکال دے اور ہمیں برائیوں سے نجات عطا فرما، جن کو یا اللہ تو پسند کرتا ہے وہ ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔